Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about 6th class, lesson number 6. تو بیٹا لیسن نمبر 6 کے حوالے سے جو میرا فرسٹ لیکچر تھا اس میں نے آپ کو فرسٹ 4 پیراگرافس پڑھائے تھے. اب آگے چلتے ہیں, پیراگراف 5 شروع کرتے ہیں. توجہ سے سنیے, سمجھیے اور بیٹا یاد کیجئے گا. پیراگراف 5 شروع کرتے ہیں. پریپیئرنگ فار ٹیسٹس اینڈ ایگزامز. ٹیسٹ اور امتحانات کی تیاری کرنا. یہ پریپیئر فار کا میننگ میں نے لکھا ہے بیٹا تیاری کرنا. پریپیئر فار تیاری کرنا. پلان اینڈ میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈی, لیئر اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی ٹو کیپ بیلنس ان یور لائف. اب بیٹا اس سینٹینس میں جو سب سے پہلے ٹرانسلیشن کریں گے ہم اس کی کریں گے ٹو کیپ بیلنس ان یور لائف. ٹھیک ہے نا, سینٹینس کے لاسٹ میں ٹو کیپ بیلنس ان یور لائف, اپنی زندگی میں. ان یور لائف کی ٹرانسلیشن کی ہے میں نے, اپنی زندگی میں. بیلنس توازن, بیلنس کا میننگ بیٹا توازن. ٹھیک ہے نا, اپنی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے. کیپ کا مطلب رکھنا ہوتا ہے. کیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ رکھنا. اپنی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا بیٹا, اپنی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے. یہ بیٹا بیلنس کی ٹھیک ہے نا میننگ لکھا ہوا ہے توازن. کیپ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے نا, رکھنا. اسٹڈی مطالعہ, اسٹڈی مطالعہ. لیئر فرصت, وہ جو فارغ وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں میں نے لکھے ہوئے ہیں. فرصت بھی لکھا ہوا ہے لیئر کا مطلب, اور فارغ وقت بھی لکھا ہوا ہے. اسٹڈی مطالعہ یعنی پڑھنا جب آپ کا اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے. لیئر فرصت یا فارغ وقت. فزیکل ایکٹیویٹی جسمانی سرگرمی. ٹھیک ہے نا, فزیکل ایکٹیویٹی کا میننگ میں نے بتایا ہے جسمانی سرگرمی. اپنی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے مطالعہ, فرصت اور جسمانی سرگرمی. مطالعہ, فرصت اور جسمانی سرگرمی کی منصوبہ بندی کریں. پلان کا میننگ بیٹے میں نے لکھا ہے منصوبہ بندی کرنا. اینڈ میک اے ٹائم ٹیبل, اور نظام الاوقات بنائیں. اور نظام الاوقات بنائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف ٹھیک ہے نا کتابی کیڑے بنیں. نہیں, آپ لازمی طور پہ فرسٹ پریورٹی آپ کی, پہلی ترجیح آپ کی اسٹڈی ہے, آپ کا پڑھنا ہے بیٹا. اس کے بعد آپ ٹھیک ہے نا فری ٹائم میں کچھ کرنا چاہیں وہ بھی ضرور کریں. ٹھیک ہے نا, کھیلنا چاہیں لازمی کھیلیں, اور فزیکل ایکٹیویٹی سے مراد کھیل کود ہے. یہ ضرور ہونے چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں لائف میں بیلنس برقرار رہے, توازن قائم رہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے توازن قائم رکھنے کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا, پلان. ٹھیک ہے نا, منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. تو ڈیلی بیسس پہ کتنا وقت اسٹڈی کو دینا ہے, کتنا وقت ہم نے فری ٹائم میں ٹھیک ہے نا ریسٹ کر لینا ہے, اور کتنا وقت ہم نے کھیل کود کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے وغیرہ. تو پھر سے دیکھیں, پلان اینڈ میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈی, لیئر اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی ٹو کیپ بیلنس ان یور لائف. اپنی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے, ٹو کیپ بیلنس ان یور لائف کی ٹرانسلیشن, اپنی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے فار اسٹڈی, لیئر اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی. مطالعہ, فرصت اور جسمانی سرگرمی کی پلان منصوبہ بندی کریں. اینڈ میک اے ٹائم ٹیبل, اور ایک نظام الاوقات بنائیں. گیٹ انٹو دا ہیبٹ آف ڈوئنگ ہوم ورک پراپرلی اینڈ ان ٹائم. باقاعدگی سے, پراپرلی کا میننگ بیٹا باقاعدگی سے. ٹھیک ہے نا, یہ پراپرلی باقاعدگی سے. ٹھیک ہے نا, ہوم ورک گھر کا ذمہ کام. ہوم ورک گھر کا ذمہ کام. ان ٹائم کا مطلب وقت پر. ان ٹائم کا مطلب وقت پر. باقاعدگی سے اور وقت پر. باقاعدگی سے اور وقت پر گھر کا ذمہ کام کرنے کی عادت بنائیں. گیٹ انٹو دا ہیبٹ آف ڈوئنگ ٹھیک ہے نا ہوم ورک پراپرلی اینڈ ان ٹائم. باقاعدگی سے اور وقت پر. پراپرلی باقاعدگی سے, اینڈ ان ٹائم اور وقت پر ہوم ورک گھر کا ذمہ کام کرنے کی. گیٹ انٹو دا ہیبٹ آف ڈوئنگ, گھر کا ذمہ کام کرنے کی عادت بنائیں. ہیبٹ کا میننگ میں نے آپ کو بتایا ہے عادت. Ask the teacher if you don't understand something.
ٹھیک ہے نا. آسک کا مطلب بیٹا پوچھنا، ٹیچر استاد. ایف کا مطلب اگر ہوتا ہے، ایف کا مطلب اگر. انڈرسٹینڈ سمجھنا، سم تھنگ کوئی بات کوئی چیز. اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ سم تھنگ، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، آسک دا ٹیچر، تو استاد سے پوچھیں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو استاد سے پوچھیں. آسک دا ٹیچر ہاؤ ٹو امپروو یور ورک. آسک دا ٹیچر، استاد سے پوچھیں، کیونکہ پڑھائی کے بارے میں آپ کو جو گائیڈنس دینی ہے وہ ٹیچر ہی نے دینی ہے، استاد نے دینی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی رہنمائی کرنی ہے استاد نے کرنی ہے. تو اس میں کوئی ہیزیٹیشن والی بات نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے تو لازمی اپنے استاد سے شیئر کیجئے، اس سے پوچھئے. ٹھیک ہے نا. وہ ضرور سلوشن دیں گے آپ کو ٹیچرز. آسک دا ٹیچر ہاؤ ٹو امپروو یور ورک. استاد سے پوچھیں کہ آپ نے کام میں کیسے بہتری لانی ہے. استاد سے پوچھیں کہ آپ نے کام میں کیسے بہتری لانی ہے. ہاؤ کیسے، امپروو بہتری لانا، امپروو بہتری لانا. ٹھیک ہے نا بیٹا. آسک پوچھنا، انڈرسٹینڈ سمجھنا، امپروو بہتری لانا، امپروو بہتری لانا. ہیو اے ٹائڈی اسٹڈی ایریا ایٹ ہوم. ایٹ ہوم گھر میں. ٹائڈی صاف ستھرا. ٹھیک ہے نا بیٹا. ٹائڈی صاف ستھرا. اسٹڈی ایریا پڑھنے کی جگہ. اسٹڈی ایریا پڑھنے کی جگہ. یہ میں ورڈز میننگ بیٹا لکھے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ بتاتا ہوں تو اسے لازمی ذہن میں رکھا کریں. ٹائڈی صاف ستھرا، اسٹڈی ایریا پڑھنے کی جگہ. ہیو اے ٹائڈی اسٹڈی ایریا ایٹ ہوم. گھر میں پڑھنے کے لیے صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے. گھر میں پڑھنے کے لیے صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے. ویئر یو ہیونٹ، HAVEN. ٹھیک ہے نا بیٹا. اور پھر ایبریویشن یہ ہیونٹ. گاڈ ہیپس آف اسٹف اراؤنڈ ٹو ڈسٹریکٹ یو. جہاں آپ کے ارد گرد. اراؤنڈ کا مطلب بیٹا ارد گرد. اراؤنڈ کا مطلب ارد گرد. یہ اراؤنڈ ارد گرد. ٹھیک ہے نا. ڈسٹریکٹ کا میننگ ہوتا ہے توجہ ہٹانا یا منتشر کرنا. توجہ ہٹانا یا منتشر کرنا. ہیپس آف اسٹف کا میننگ ہوتا ہے چیزوں کا ڈھیر. ہیپس آف اسٹف کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ چیزوں کا ڈھیر. جہاں آپ کے ارد گرد توجہ ہٹانے والی چیزوں کا ڈھیر نہ ہو. ٹھیک ہے. جہاں آپ کے ارد گرد توجہ ہٹانے والی چیزوں کا ڈھیر نہ ہو. اسٹڈیئنگ ود سم ون کین بی ہیلپ فل. کسی کے ساتھ پڑھنا. اسٹڈیئنگ ود سم ون، کسی کے ساتھ پڑھنا مددگار ہو سکتا ہے. ہیلپ فل کا میننگ ہے بیٹا مددگار. ہیلپ فل کا میننگ کیا ہے؟ مددگار. کسی کے ساتھ پڑھنا مددگار ہو سکتا ہے. بٹ لیکن اونلی، صرف اس صورت میں، اف یو اسٹک ٹو دا ٹاسک، اگر آپ اپنے مقصد سے چمٹے رہیں. ٹھیک ہے نا بیٹا. اسٹک چمٹنا، اسٹک چمٹنا، چمٹے رہنا. ٹاسک مطلب یہ بیٹا اسٹک چمٹے رہنا. ٹاسک مقصد. ٹاسک مقصد. اسٹڈیئنگ ود سم ون کین بی ہیلپ فل. کسی کے ساتھ پڑھنا مددگار ہو سکتا ہے. بٹ لیکن اونلی، صرف اسی صورت میں، اف یو اسٹک ٹو دا ٹاسک، اگر آپ اپنے مقصد سے چمٹے رہیں. ورکنگ alone از بیسٹ. اکیلے کام کرنا بہترین ہے. اگر آپ بالکل اکیلے، ٹھیک ہے نا، بیٹھتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کی پوری توجہ اپنی اسٹڈی پر ہے، تو یہ بہترین بات ہے، بہت زبردست بات ہے. اور ایسے ہی اسٹڈی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں بہن بھائی بھی ہیں اور ٹھیک ہے نا دوست وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اور آپ کی اسٹڈی بھی ہو رہی ہے، تو اس طرح سے اسٹڈی نہیں ہو پاتی بیٹا. اس طرح سے نہیں ہو پاتی. تو اکیلے بیٹھ کے پڑھنا یہ بہت زبردست بات ہوتی ہے. ورکنگ alone از بیسٹ. اکیلے کام کرنا بہترین ہے. یو ول ہیو ٹو ڈو دا ٹیسٹ اور ایگزام آن یور اون. آپ کو ٹیسٹ یا امتحان آن یور اون خود ہی دینا ہوگا. آن یور اون کا میننگ خود ہی دینا ہوگا. پھر سے دیکھیں بیٹا پیراگراف 5. پلان اینڈ میک اے ٹائم ٹیبل فار اسٹڈی، لیئر اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی ٹو کیپ بیلنس ان یور لائف. اپنی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے مطالعہ، فرصت اور جسمانی سرگرمی کی منصوبہ بندی کریں اور ایک نظام الاوقات بنائیں. گیٹ انٹو دا ہیبٹ آف ڈوئنگ ہوم ورک پراپرلی اینڈ ان ٹائم.
باقاعدگی سے اور وقت پر گھر کا ذمہ کام کرنے کی عادت بنائیں۔ آسک دا ٹیچر اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ سم تھنگ، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو استاد سے پوچھیں۔ آسک دا ٹیچر ہاؤ ٹو امپروو یور ورک، استاد سے پوچھیں کہ کام میں کیسے بہتری لانی ہے۔ ہیو اے ٹائڈی اسٹڈی ایریا ایٹ ہوم، گھر میں پڑھنے کے لیے صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے۔ ویئر یو ہیونٹ گاٹ ہیپس آف اسٹف اراؤنڈ ٹو ڈسٹریکٹ یو، جہاں آپ کے ارد گرد توجہ ہٹانے والی چیزوں کا ڈھیر نہ ہو۔ اسٹڈیئنگ ود سم ون کین بی ہیلپ فل، کسی کے ساتھ پڑھنا مددگار ہو سکتا ہے، بٹ اونلی اف یو اسٹک ٹو دا ٹاسک، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ اپنے مقصد سے چمٹے رہیں۔ ورکنگ alone از بیسٹ، اکیلے کام کرنا بہترین ہے۔ یو ول ہیو ٹو ڈو دا ٹیسٹ اور ایگزام آن یور اون، آپ کو ٹیسٹ یا امتحان خود ہی دینا ہوگا۔ پیراگراف 6 بیٹا، ویدر یو آر اے مارننگ لارک اور اے نائٹ آؤل۔ اب ویدر کا میننگ بیٹا میں نے ادھر لکھا ہوا ہے اگرچہ، ویدر اگرچہ، مارننگ لارک صبح کو جلد بیدار ہونے والے، لارک ایک پرندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا اردو چنڈول۔ یہ خوبصورت پرندہ ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اور یہ صبح سویرے بیدار ہو جاتا ہے، صبح سویرے یہ جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے یہ پرندہ اٹھتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ٹھیک ہے نا جو فریز یوز کیا گیا ہے مارننگ لارک، ٹھیک ہے نا، لارک پرندہ ہے، اس کے حوالے سے مارننگ کا لفظ یوز کیا گیا ہے کیونکہ وہ بہت صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اگر آپ صبح کو ٹھیک ہے نا جلد بیدار ہونے والے، اور اے نائٹ آؤل، یا رات کو دیر سے سونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، نائٹ آؤل۔ آؤل الو کو کہا جاتا ہے، الو آپ کو پتہ ہے پوری رات نہیں سوتا، سمجھ آ رہی ہے، جاگتا رہتا ہے، تو اس لیے یہاں ٹھیک ہے نا آؤل کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اگرچہ آپ صبح کو جلد بیدار ہونے والے یا رات کو دیر سے سونے والے ہیں، میک یور اسٹڈی ٹائم، تو اپنا پڑھنے کا ایسا وقت بنائیں۔ میک یور اسٹڈی ٹائم، تو اپنا پڑھنے کا ایسا وقت بنائیں۔ وین یو آر موسٹ الرٹ اینڈ انرجیٹک، جب آپ موسٹ الرٹ، بہت زیادہ ہوشیار، ٹھیک ہے نا بیٹا، مکمل طور پر ٹھیک ہے نا آپ ایکٹیو ہوں، اس کا یہ مطلب ہے جب آپ بہت زیادہ ہوشیار اینڈ انرجیٹک اور توانائی سے بھرپور ہوں، ٹھیک ہے نا بیٹا، الرٹ، ہوشیار، انرجیٹک، توانائی سے بھرپور، فل انرجی ہو آپ میں، ٹھیک ہے نا، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر فل مکمل تیار ہوں آپ، تو پھر آپ ٹھیک ہے نا پڑھنے کے لیے بیٹھیں۔ اف یو آر ٹائرڈ اینڈ سلیپی، اگر آپ تھکے ہوئے، ٹائرڈ کا میننگ بیٹا تھکے ہوئے، ٹائرڈ تھکے ہوئے، سلیپی نیند میں یا سوئے ہوئے، ٹھیک ہے نا بیٹا، آپ اور کام کرتے رہے ہیں، یعنی پڑھنے سے پہلے کھیلتے رہے ہیں، خوب رج کے کھیلا ہے اور پھر پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ آپ تو ٹائرڈ ہیں، آپ تو تھکے ہوئے ہیں، جب کھیل کھیل کے تھک کے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر کیا پڑھائی کرنی ہے، کس طرح پڑھنا ہے، نہیں اس طرح تو پھر پڑھائی نہیں ہو پائے گی، تو یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے اور نیند میں ہیں، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بیٹا اس میں یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں فکرہ ہے، آر ہیلپنگ ورب ہے، ویسٹنگ میں آئی این جی فارم آف ورب یوز کی گئی ہے، تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ پھر سے دیکھیں، ویدر یو آر اے مارننگ لارک اور اے نائٹ آؤل، اگرچہ آپ صبح کو جلد بیدار ہونے والے یا رات کو دیر سے سونے والے ہیں، میک یور اسٹڈی ٹائم وین یو آر موسٹ الرٹ اینڈ انرجیٹک، تو اپنا پڑھنے کا ایسا وقت بنائیں جب آپ بہت زیادہ ہوشیار اور توانائی سے بھرپور ہوں۔ اف یو آر ٹائرڈ، اگر آپ تھکے ہوئے، اینڈ سلیپی، اور نیند میں ہیں، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پیراگراف 7، کریمنگ اسٹف انٹو یور برین، کریمنگ اسٹف بیٹا فالتو مواد، ایسے ہی خواہ مخواہ جو آپ ٹھیک ہے نا اسٹڈی سے ہٹ کے پڑھتے رہتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کریمنگ اسٹف، یہ میں نے ادھر میننگ بھی لکھا ہوا ہے، فالتو مواد، برین دماغ، فارگیٹ بھول جانا، ٹھیک ہے نا، آپ کے دماغ میں موجود فالتو مواد جسٹ بیفور اے ٹیسٹ اور ایگزام، ٹیسٹ یا امتحان سے پہلے، بیفور کا میننگ پہلے، ڈزنٹ ورک، بالکل کام نہیں کرتا۔ ٹیسٹ یا امتحان سے پہلے آپ کے دماغ میں موجود فالتو مواد بالکل کام نہیں کرتا۔ یو آر مور لائکلی ٹو فارگیٹ وٹ یو ہیو آلریڈی لرنڈ،
اس بات کا زیادہ امکان ہے، یو آر مور لائکلی، ٹھیک ہے نا، اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ پہلے سے یاد کیا ہوا بھول جائیں. فارگیٹ کا میننگ ابھی آپ کو بتایا ہے میں نے، بھول جانا. آلریڈی پہلے ہی. لرن کا مطلب یاد کرنا، کہ آپ پہلے سے یاد کیا ہوا بھول جائیں. اینڈ گو انٹو پینک، اور خوف زدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، پینک کا میننگ خوف زدہ ہونا، پینک کا میننگ خوف زدہ ہونا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، اور خوف زدہ ہو جائیں. ورک آن دا ہارڈ اسٹف فرسٹ، پہلے مشکل مواد پر کام کریں. ہارڈ اسٹف کا میننگ ہے مشکل مواد، یہ بیٹا لکھا ہوا ہے، ہارڈ اسٹف مشکل مواد، پہلے مشکل مواد پر کام کریں. اینڈ سیو دا سبجیکٹس، اور ان مضامین کو رہنے دیں. سبجیکٹس کا میننگ بیٹا مضامین، اور ان مضامین کو رہنے دیں جو انجوائے فار آفٹر، جن سے آپ بعد میں لطف اندوز ہوتے ہیں. انجوائے کا مطلب لطف اندوز ہونا، انجوائے کا مطلب لطف اندوز ہونا. پریکٹس آؤٹ لاؤڈ اف یو ہیو ٹو ڈو این اورل پریزنٹیشن. اورل کا میننگ زبانی، لکھا ہوا ہے بیٹا، اورل کا میننگ زبانی. اگر آپ کو زبانی پیش کرنا پڑے، یعنی ٹیچر بعض اوقات ٹیسٹ نہیں لیتے اور وہ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اتنی اچھی طرح سے یاد کیا ہوا ہو کہ آپ کو سنانے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. اف یو ہیو ٹو ڈو این اورل پریزنٹیشن، اگر آپ کو زبانی پیش کرنا پڑے. پریکٹس آؤٹ لاؤڈ، تو اس کی اونچی آواز میں مشق کریں. تو اس کی اونچی آواز میں، پریکٹس کا مطلب مشق کرنا، یعنی بار بار، ٹھیک ہے نا، اس کی تیاری کرنا. ٹرائی اٹ آؤٹ آن فیملی اینڈ فرینڈس سو دیٹ یو مے بلڈ اپ یور کانفیڈینس. ٹرائی کا مطلب بیٹا کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا، فیملی خاندان یا گھر والوں، فرینڈس دوستوں. بلڈ اپ کا مطلب اضافہ کرنا، پروان چڑھانا. کانفیڈینس اعتماد. اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے کرنے کی کوشش کریں. ٹرائی اٹ آؤٹ آن فیملی اینڈ فرینڈز، اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے کرنے کی کوشش کریں. سو دیٹ، تاکہ یو میں بلڈ اپ یور کانفیڈینس، آپ اپنے اعتماد میں اضافہ کر سکیں. ٹھیک ہے نا، اس سے اعتماد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. پھر سے دیکھیں بیٹا، کریمنگ اسٹف انٹو یور برین جسٹ بیفور اے ٹیسٹ اور ایگزام ڈزنٹ ورک. ٹیسٹ یا امتحان سے پہلے فالتو مواد، آپ کے دماغ میں موجود فالتو مواد بالکل کام نہیں کرتا. یو آر مور لائکلی ٹو فارگیٹ واٹ یو ہیو آلریڈی لرنڈ اینڈ گو انٹو اے پینک. اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ پہلے سے یاد کیا ہوا بھول جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں. ورک آن دا ہارڈ اسٹف فرسٹ، پہلے مشکل مواد پر کام کریں. اینڈ سیو دا سبجیکٹس، اور ان مضامین کو رہنے دیں جو انجوائے فار آفٹر، جن سے آپ بعد میں لطف اندوز ہوتے ہیں. پریکٹس آؤٹ لاؤڈ اف یو ہیو ٹو ڈو این اورل پریزنٹیشن، اگر آپ کو زبانی پیش کرنا پڑے تو اس کی اونچی آواز میں مشق کریں. ٹرائی اٹ آؤٹ آن فیملی اینڈ فرینڈس سو دیٹ یو مے بلڈ اپ یور کانفیڈینس. اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنے اعتماد میں اضافہ کر سکیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کو ختم کریں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.